دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض حق میں فقیر نازیہ نور احسان بہو کی طرف سے ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں رواں دواں ہوں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ موضوع آپ کے لیے نیا نہیں ہے، آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے نا اس پر تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمل پیرا ہونے سے یا اس کے اعتراف کرنے میں ہم گریز کرتے ہیں۔ جی ہاں، بات کرنے لگی ہوں کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جو ہے وہی سب سے بہترین تعلق ہے اور وہی سب سے مضبوط تعلق ہے۔ چلیے آج میرے ساتھ مل کے آج آپ نے اپنی کتاب کھولے، کہاں سے آپ چلے، بہت پیچھے نہ جائیں، بچپن سے لے کے ابھی تک کے جتنے جتنے آپ سفر میں ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایسے واقعہ یا واقعات جو ہے وہ ضرور آئے ہوں گے جب آپ کو یہ شدت سے محسوس ہوا ہوگا کہ خدا کا تعلق ہی سب سے بہترین تعلق ہے اور اللہ اور بندے کا رشتہ ہی سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں ایسے بہت سارے جو ہیں واقعات اور ایسی آزمائشیں کہہ سکتے ہیں وہ آتی ہیں کہ جب دنیا کے تمام رشتے اور تمام سہارے جو ہیں وہ ہیش لگتے ہیں اور تب حقیقی معنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، بس تو ہی ہے مالک جو ہر حال میں جو ہے نا اپنے بندے کو اپنے قبول کرتا ہے، اپنے مومن کو اپنے مومنہ کو وہ تو گلے سے لگاتا ہی ہے، لیکن اس نے جب کہہ دیا، وعدہ کر دیا کہ تم کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تو پھر کس رنگ سے ہو، کس نسل سے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، رنگ گورا ہے یا کالا ہے، امیر ہے غریب ہے، خوش ہے کہ ناخوش ہے، گستاخ ہے کہ ناشکرا ہے، کیسے ہے، جب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ، میں تمہیں گلے سے لگاتا ہوں۔ وہ نہیں پوچھتا کہ تو کون آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو غریب ہے کہ امیر ہے، تو کس فرقے سے ہے، کس نسل سے ہے، بس وہ نیت کا آپ کا خلوص دیکھتا ہے، خالص پن دیکھتا ہے اور آمین کہتا ہے۔ تو یقیناً اپنی کتاب کو کھولیں، آپ پڑھیں۔ میری زندگی میں بھی ایسے بہت سارے ہیں کہ جب واقعی خدا کے علاوہ حقیقی معنوں میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوتا اور آپ بالکل دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مالک بس تو ہی ہے، کن فیا کن کا مالک بھی تو ہے، سلام قول من رب رحیم، جن پہ بھیجا جائے
وہ بھی تو ہے اور تیرے ہی بندے ہیں۔ تو آگے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 18,000 عالم ہیں، لیکن ان 18,000 عالموں کے باوجود انسان جو ہے وہ ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہم بڑے کثافت جب پیدا کی گئی، فرشتے جو ہیں وہ نورانی مخلوق ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں انسان کے ساتھ وہ کیا ہے، ظلومن جہولا ہلوہا، کثافت بھی ساتھ پیدا کر دی گئی۔ تو فطرتاً کیسا انسان ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 28 جو ہے، اگر آپ انالیسس کریں تو اللہ جانتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت مالک نے بیان کیا ہے، اللہ جانتا ہے، بے شک وہ علیم ہے، خبیر ہے، ہر بات جانتا ہے، آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اس لیے کہ رب نے خود کہہ دیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ خدا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اب اس کمزور انسان کا کیسے بوجھ ہلکا کرتا ہے، کس کس طرح ہلکا کرتا ہے۔ کبھی سوچیں نا، غور کریں کہ کیسے کیسے مالک آپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، کیسے کیسے وہ آپ کا جو برڈن جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو ہلکا کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ سب سے بڑا بوجھ تو یہی شیطان اور نفس ہمارا کا ہے، کیونکہ جب رحمان اور شیطان کے جو ایک باہمی کانٹریکٹ ہوا تھا تو شیطان نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں انسان کو ہر طرف سے ماروں گا، اور اس کا شیطان کا یعنی کہ وہ شیطان اور اس کا ماتحت عملہ اپنی سی بھرپور کوشش کرتا ہے اور ہر وقت وہ مصروف ہے۔ جیسا کہ وہ دیکھتے ہیں، بالمقابل جیسا وہ دیکھتے ہیں ویسا ہی وہ داؤ استعمال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں تو ہمارے خوابوں، خیالوں اور تصورات تک پر ان کا ہم وقت جو ہے کنٹرول رہتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو پھر ہمیں اپنی طرف لوٹا لیتا ہے اور ہمیں جو ہے اس سے بچائے ہوئے۔ تو صدقے جائیے، اللہ کا رشتہ اور بندے کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کلام پاک میں اپنے نارے جہنم سے ڈرایا ہے تو مغفرت کی بھی خوشخبری دی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 50 جو ہے، اگر آپ 3 کھول کے دیکھیں تو خدا کی رحمت سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ زندگی میں کئی مصائب آئے، تو میری والدہ ہمیشہ مجھے ایک نصیحت جو ہے وہ کرتی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اسی قرآن استدلال کی جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ تقویت جو ہے یہ آیت دیتی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے عزیز و اقارب، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست احباب سب کے سب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ رب العزت، وہ رب محمد، وہ رب ذوالجلال والاکرام انسان کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ سب سے مستحکم، سب سے پختہ اور مضبوط رشتہ اللہ اور بندے کا ہے، باقی سب رشتے اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ اولین فرض ہے، کیا فرض ہے؟ کہ ہم اپنی کتاب کو پڑھیں، کھولیں اور اس تعلق کو جو ہے سمجھیں، اور جہاں جو ہے وہ خامی اس کو دور کریں، رینیو کریں اپنے اور اللہ کے ریلیشن کو مضبوط۔ تو آپ لوٹنا تو اس کی طرف ہے، چاہے آرام سے لوٹ آئیں یا نہیں کریں گے تو آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے خدا کو کسی حال میں نہ چھوڑیں جو کہ ہمارا ہر حالت میں ساتھ دیتا ہے۔ جب تمام ظاہری رشتے، تمام جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں سہارے جو منہ موڑ جاتے ہیں، وہ خدا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو پھر کیا ایسے خدا کو چھوڑنا چاہیے جس کا ہمارا ابدی اور ازلی جو ہے وہ رشتہ ہے، اور جسے ہمیں یقیناً جو ہے اپنا لو کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 میں بڑا کلیئرلی یہ لکھا گیا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہ کروں۔ مالک نے اس میں یہ دیکھیں
ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ دیا ہے کہ اے بندے تو سوچ سمجھ غور کر کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا اور پھر مجھے دوسری پیدائش کے بعد اس کے پاس جانا ہے۔ پھر سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں بالکل جو اس بات کو کلیئرلی بیان کیا گیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں توفیق دے کہ تیری بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، وہ نعمتیں جو ہم پر ہیں، وہ نعمتیں جو ہم پر ہیں اور ہمارے والدین پر ہیں، اور ہمیں ایسے اعمال صالح کرنے کی توفیق فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور ہماری اولاد کو صالح بنا دے۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اچھے کام کرے۔ اچھے کاموں میں سر فہرست جو بات ہوتا ہے وہ اقرار توحید و رسالت کے بعد یہی ہے کہ بندہ جو اپنے اور رب کے درمیان تعلق کو سمجھے، اپنی کتاب کو کھول لے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور اپنے اور رب کے ریلیشن کو جو ہے وہ اس کو رینیو کرے، اور اس کو جس خوبصورتی کا تقاضا کرتا ہے یہ تعلق، اس کو ہم وہی خوبصورتی دیں تاکہ ہمارے دین و دنیا بھی جو ہیں وہ سنور سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ خدا تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔